اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مجاہد حسین اور پروگرام تخلیق کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس پروگرام میں ہم مخلوقات اللہ تعالیٰ کی مخلوقات اور انسان کی تخلیق پر گفتگو کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں جناب مولانا سید نجم الحسن نقوی صاحب۔ جی مولانا صاحب، میں آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔ تو ناظرین اکرام، چونکہ یہ ماہ ربیع الاول ہے اور اس ماہ مبارک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار عالم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہے، اور ہم اپنے پروگرام میں نور اول اور تخلیق اول یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کر رہے ہیں۔ اور پچھلے پروگرام میں مولانا صاحب نے اس موضوع پر گفتگو کرتے ہوئے بہت تفصیل کے ساتھ یہ فرمایا تھا کہ تمام مخلوقات نور سے ہی جو ہے وہ تخلیق ہوئی ہیں، اور بس اس میں صرف فرق یہ ہے کہ یہ ان کے مختلف درجات اور مختلف قسمیں ہیں۔ میں فخر انبیاء تاجدار عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بس صرف اتنا کہوں گا کہ اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، اے نور کے پتلے تجھے کیا خاک سے نسبت، احسان تیرا ہے جو زمین پر اتر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو آپ کی ولادت باسعادت جو ہے وہ جب ہوئی تو ایسے حیرت انگیز واقعات رونما ہوئے جو پہلے کبھی رونما نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے چند ایک کا ذکر میں آج یہاں پر کروں گا۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور فرماتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے ایک ایسا نور سطع ہوا جس سے ساری دنیا روشن ہو گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی دونوں ہاتھوں کو زمین پر ٹیک کر سجدہ خالق ادا کیا، پھر آسمان کی طرف سر بلند کر کے تکبیر کہی اور اپنی رسالت کا اعلان کیا۔ اس کے علاوہ آسمان پر ستارے مسلسل ٹوٹنے لگے، اور تمام دنیا میں ایسا زلزلہ آیا کہ تمام غیر اللہ کی عبادت گاہیں منہدم ہو گئیں، اور کسریٰ یعنی ایران کے بادشاہ کے محل کے 14 کنگرے زمین پر ٹوٹ کر گر گئے، اور فارس کی وہ آگ جو کہ 1000 سال سے مسلسل روشن تھی وہ فوراً بجھ گئی۔ یہ وہ چند ایسے حیرت انگیز واقعات ہیں جو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے موقع پر رونما ہوئے، جو کہ کسی اور بشر کی یا اور انسان کی ولادت پہ ایسا کچھ نہیں ہوا۔ تو میں مولانا صاحب سے گفتگو کا آغاز کروں گا اور ان سے درخواست کروں گا کہ جیسے ہم نے پچھلے پروگرام میں اپنے پروگرام میں نور کے بارے میں، نور کی حقیقت میں گفتگو کا آغاز کیا تھا، اور اس کے بارے میں کچھ مولانا صاحب نے حدیثیں فرمائی تھی، تو میں مولانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ اسی گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے نور کے بارے میں کچھ مزید ہمیں جو ہے وہ بتائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ اللہ کی حمد و ثنا، پاک پروردگار کی حمد و ثنا کے بعد نبی اسلام اور آپ کی آل طاہرہ پر درود و سلام، اور دیکھنے والوں کی خدمت میں بھی سلام۔ حقیقت میں یہ جو ساری کائنات ہے، یہ تو بہرحال اب علم نے ثابت کر دیا ہے کہ اس میں جو چیزیں موجود ہیں وہ انرجی ہے، میٹر ہے، اور یہ طے ہو گیا ہے کہ میٹر کین بی کنورٹڈ انٹو انرجی، انرجی کین بی کنورٹڈ انٹو میٹر۔ فنائے مطلق کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ حالتیں بدلتی ہیں اس کائنات میں۔ اب کون ہے جس نے اس کائنات کی انرجی کو خلق کیا ہے؟ کون ہے جس نے اس کائنات کی انرجی کو میٹر بنا دیا ہے؟ ٹھیک، وہ طاقت مطلق جو کہ مطلق اختیارات اور قدرت کی مالک ہے۔ بہرحال ابھی جو لوگ خدا کو نہیں مانتے وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ گریویٹیشنل فورس ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ میں صرف اپنے بات کو مربوط کرنے کے لیے کہ یہ جو نور ہے، میں نے عرض کیا کہ اس نور کی دو صورتیں ہیں۔ ایک نور عالم مادہ کا ہے جو ہمیں ابھی چاروں طرف نظر آتا ہے اس عالم کے اندر،
ایک نور معنی ہے، معنوی نور ہے، بلکہ ابھی خیال یہ ہے کہ یہ فزیکل نور جو ہے، یہ فزیکل جو فورسز ہیں، اور 4 بڑی فورسز دنیا نے کیا کہتے ہیں ابھی تک سمجھ میں آئی ہیں۔ پہلی فورس جو ہے وہ گریویٹیشنل فورس ہے۔ گریویٹیشنل فورس کی میں صرف یہ عرض کروں گا، یہ وہ فورس ہے جس کی وجہ سے چاند کی حرکت ہے، زمین کی حرکت ہے، اور یہی وہ فورس ہے جس سے گلیکسیز جو ہیں وہ اپنے اپنے آربٹ میں موو کرتی ہیں، اور یہ فورس اس کائنات کو گرنے نہیں دیتی۔ صحیح، اس کو گریویٹیشنل فورس کہتے ہیں۔ اس کے بعد دانش مندوں کا خیال ہے کہ ایک اور فورس ہے جس کو ویک فورس کہتے ہیں۔ یہ ویک کمزور فورس نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ یہ فورس جو ہے گریویٹیشنل فورس سے 10 ملین ٹریلین 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 ٹائمز طاقتور ہے۔ ٹھیک، یعنی آپ دیکھیں پہلے مرحلے میں گریویٹیشنل فورس ہے جی، جس کی وجہ سے گلیکسیز قائم ہے، اس سے بالاتر ایک فورس ہے جس کو ویک فورس کہتے ہیں، جو 10 ملین ٹریلینز 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 ٹائم اس سے طاقتور ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں الیکٹرو میگنیٹک فورس ہے، صحیح، جو خود ویک فورس سے 1000 ٹائمز طاقتور ہے۔ جی، پھر چوتھی جو ہے وہ مطلب ہے ایک اسٹرانگ فورس ہے جو ان سب سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس کی مثال صرف میں اسی انداز میں وہ کہتے ہیں کہ دی ہے دانش مندوں نے۔ وہ کہتے ہیں یہ جو پروٹون اپنے مدار سے باہر نہیں نکلتا، یہ اسٹرانگ فورس ہے جو کہ اس کو نکلنے نہیں دیتی۔ اب یہ ایک عالم نور ہے، ایک کائنات کے اندر ایک نور، ایک لائٹ، ایک انرجی، ایک فورسز کا، یہ 4 فورسز ہیں جو کہ کائنات کے اندر حاکم ہیں، اور یہ سارا سلسلہ ہے۔ یہ سارا فی الحال ابھی تک جو سمجھ میں آئی ہے یہ ساری فزیکل فورسز ہیں، لیکن کوئی یہ فزیکل فورسز بالآخر کنورٹ ہو جاتی ہیں ایک میٹا فزیکل فورس میں جو فزکس نہیں ہے، وہ خود سے ہے، اور وہ وہی ہے جو کہ اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ ہاں جی، اور کیا خوبصورت کہا مظفر وارسی مرحوم نے کہ کوئی ہے جو اس نظام ہستی کو چلا رہا ہے۔ تو حقیقت میں یہی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ نور کی اس کیفیات کو، اس خلقت کے ان مراحل کو ہماری احادیث و روایات نے بڑی خوبصورت انداز میں ان چیزوں کو بیان کیا ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہماری روایات بھی قائل ہیں، ہمارا عقیدہ بھی ہے، اور وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے نور جو ہے وہ ہمارے آقا و مولا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی عطرت طاہرہ کا نور تھا جو اللہ نے سب سے پہلے خلق فرمایا، اور یہی وہ نور ہے جو کہ اس کائنات میں سب سے پہلی حمد و ثنا کرنے والا ہے۔ حقیقت محمدیہ یا نور محمدی صلوات اللہ وسلام علیہ کی بعض عرفاء نے کہا کہ اس کی مکتوب شکل جو ہے وہ خلقت میں اس کی نورانی کیفیت تھی، اس کی جو لکھی ہوئی شکل ہے وہ قرآن کریم ہے۔ سبحان اللہ، گویا نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حقیقت محمدیہ قرآن کریم کی شکل میں ہے، اور قرآن کا جو وہ نورانی پہلو ہے وہ ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے اور آپ کی عطرت طاہرہ ہے۔ میں یہاں پہ ایک حدیث فی الحال ایک دو حدیثیں ہیں اس کو تھوڑا سا بیان کروں گا۔ یہ حدیث جو ہے میں ابھی بیان کر رہا ہوں یہ فی الحال میرے پاس ناسخ التواریخ ہے، انہوں نے یہ حدیث جو ہے وہ جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی سند سے لکھی ہے۔ قال، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ایک روز پاک پیغمبر نے جناب سلمان سے فرمایا، یا سلمان، خلقنی اللہ من صفاء نورہ، اللہ نے مجھے اپنے برگزیدہ نور سے خلق کیا۔ سبحان اللہ۔ جی، فدعانی، پھر اللہ نے مجھے پکارا، فاطعتہ، میں نے اللہ کی اطاعت کی۔ وخلق من نوری علی، اللہ نے میرے نور سے جناب علی علیہ السلام کو خلق فرمایا۔ فدعاہ الی طاعتہ، اللہ نے اپنی اطاعت کے لیے فرمایا تو فاطاعہ، اس نور نے بھی اللہ کی اطاعت کی۔ وخلق من نوری و نور علی، میرے اور علی کے نور سے فاطمہ فدعاہا فاطاعتہ، اللہ نے اس نور کو
پکارا تو اس نور نے بھی اطاعت کی. وخلق منی ومن علی ومن فاطمہ، ہم تینوں کے نور سے اللہ نے الحسن والحسین، حسن اور حسین کو خلق فرمایا. فدعاہما فعطاہ، ان دونوں انوار کو اللہ نے پکارا، انہوں نے بھی اطاعت کی اللہ کی. فسمان اللہ عز وجل، اللہ نے پھر ہمارے نام رکھے. بخمسۃ اسماء اسمن من اسمائہ، اللہ نے اپنے 5 ناموں میں سے ہم 5 کا نام رکھا. سبحان اللہ. فاللہ المحمود وانا محمد، اللہ کی ذات محمود ہے، بے شک تعریف شدہ ہے، بے شک. ہیں جی، قابل تعریف ہے. وانا محمد، میں محمد ہوں. واللہ العلی، اللہ بلند ہے، بلندیوں کا مالک ہے، خالق ہے. وحال علی، اور اللہ نے علی کا نام جو ہے اپنے نام العلی سے رکھا. واللہ الفاطر وہذہ فاطمہ، اے سلمان اللہ فاطر ہے اور یہ فاطمہ ہیں، زہرا ہیں. وللہ الاحسان وحال حسن، اللہ کے لیے احسان ہے، نیکی ہے، حسن ہے، اور یہ حسن ہے. واللہ المحسن، اللہ جو ہے وہ نیکی کرنے والا ہے، خوبی کرنے والا ہے. وحال الحسین، محسن ہے اور یہ حسین ہے. ثم خلق، اس کے بعد اللہ نے من نور الحسین، حسین کے نور سے سبحان اللہ. 9 آئمہ، 9 آئمہ کو خلق فرمایا. فدعاہم، اللہ نے ان انوار کو پکارا. فعطاؤ، ان سب نے اطاعت کی پروردگار کی. قبل ان یخلق اللہ سماء مبنیہ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب اللہ نے آسمان نہیں بنائے تھے. او ارض مدحیہ، زمین کا بچھونا نہیں بچھایا تھا. او ہواء او ماء او ملکا او بشرا، نہ ہوائیں تھیں، نہ فضائیں تھیں، نہ ملک تھا، نہ جن تھا، نہ بشر تھا. وَكُنَّا بِعِلْمِهِ أَنْوَارًا، ہم اللہ کے علم میں تھے. انوارًا نُسَبِّحُهُ وَنَسْمَعُ لَهُ وَنُطِيعُ، ہم جو ہے وہ اس عالم انوار میں، اللہ کے اس عالم انوار میں ہم نے اللہ کی تسبیح کی، ہم نے اس کی اطاعت کی، ہم نے سماعت کی جو اس نے بیان فرمایا. ایک حدیث تو یہ ہے. میں عرض کروں گا کہ جو گزشتہ گفتگو میں بھی کچھ باتیں تو عرض کی ہیں، اس کو پھر توجہ کی ضرورت ہے کہ یہ ساری کائنات اللہ نور، بے شک اللہ نور ہے، لیکن اس کائنات کی تمام تر نورانیت کا مرکز جو ہے وہ ذات الہ العالمین ہے، پروردگار کی ذات ہے. اب یہ جو ہستیاں ہیں یہ اس کے نور سے ہیں. اب اس کو بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ ہستیاں اس کے نور سے ہیں، اس کے نور. اچھا، اب یہاں پہ روایات مختلف ہیں، کئی طرح کی احادیث ہیں. ان سب احادیث کو جمع کیا جائے، کہیں پہ تعبیرات مختلف ہیں، کہیں انداز مختلف ہے، کہیں مطلب اور انداز سے. ظاہراً یہ ہے کہ بات ایک ہی ہے، اس کو بیان جو ہے وہ مختلف انداز سے کیا گیا ہے، لیکن جو کلی ساری مطلب سمجھ میں آتا ہے جی وہ یہ ہے کہ پروردگار نے سب سے پہلے جن انوار کو خلق فرمایا کائنات کے اندر، اور ان کے فیض سے، ان کے دم قدم سے اللہ نے باقی انوار کو خلق. تمام مخلوقات کو. سب سے پہلی جو حقیقت ہے وہ حقیقت محمدیہ ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ. نور محمدی ہے، صلوات اللہ وسلام علیہ. اور آپ کے اہل بیت جو ہیں وہ یقیناً اسی نور کا پرتو ہیں، اسی کا حصہ ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ لیکن یہ کس انداز سے ہے یہ نور؟ یہ جو پاک پیغمبر نے ارشاد فرمایا الفقر فخری، فقر میرا فخر ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے. البتہ عرفاء نے اس پہ اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں. اللہ کی ذات کیا ہے؟ غنی بالذات ہے، ذاتاً وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، یہ ذاتاً محتاج ہیں. صحیح. کس کے محتاج ہیں؟ خالق کے. ٹھیک. الفقر فخری، اور فرمایا کہ میرے لیے فخر یہی ہے کہ میں فقر ہوں اس کی ذات کے سامنے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کائنات ان کی محتاج ہے، بے شک. لیکن یہ اس کے حضور کیا ہیں؟ سراپا فقر ہیں. لہذا اصل جو ہے غنی بالذات اللہ کی ذات ہے. بے شک. اب یہ اتنی عظمتوں کے مالک ہونے کے باوجود اپنے آپ کو فقر سمجھیں، فقیر سمجھیں، یہی ان کی عظمت ہے. سبحان اللہ. جی مولانا صاحب ہمیں ایک بریک لینی ہے. جی ٹھیک.
جی ناظرین، ہم یہاں ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد دوبارہ اس سلسلے کو یہیں سے شروع کریں گے.